انعام یافتہ میں سے ایک انعام یافتہ لکھ رہا ہے انفاس العارفین میں کہ میرے باپ یعنی شاہ عبد الرحیم بیمار ہو گئے اور ان کے باپ یعنی شاہ عبد العزیز تشریف لائے. کہا بیٹا حضور آ رہے ہیں, تمہاری جو یہ پانتی ہے نا جس کو پنجابی کہتے ہیں پواندی, اردو میں پانتی, پاؤں والا علاقہ یہ جیسے یہ پاؤں ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر سے آنا ہے, انہوں نے کہا چرپائی کو یوں کر لو یا یوں کر لو تاکہ ٹانگیں اس طرف نہ ہو, یہ ادب کا تقاضا ہے. آج کل تو میں نے دیکھا ہے وہاں پہ سیدھے ٹانگیں وہاں کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج یہ وہ مسلمان نہیں, یہ مغلوب ہیں کفر اور یہود اور مشرکین کے مغلوب یہ مسلمان ہیں, مغلوبین ہیں. یہ وہ غالب تھے, یہ مغلوب ہیں. وہ غالب اس لیے تھے کہ ادب مصطفیٰ تھا, یہ مغلوب اس لیے ہے کہ حیا پیارے نبی کا شرم ان کے دل سے نکل گیا. اب انہوں نے فوراً جو اٹھے چارپائی انہوں نے سیدھی کر لی, ادھر سے چارپائی ایسے کر لی, جو ہی ایسے پیچھے ہوئے. وہ ان کا ایک مجلس چل رہی تھی مراقبہ, ایسے اونگ سی آئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو گئے. آپ تشریف فرما ہو گئے, آپ کو گود میں لے لیا. ایسے ادھر ایسا یہاں بیٹھے نا سراندی کی طرف, ایسے بچے ایسے ایسے گود میں لے لیا, ایسے گود میں لے لیا. اب کہہ رہے ہیں کہ میں نے رونا شروع کر دیا. شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں میرے آنسو جو ہیں جناب کے اس پہ گر رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ ہے تصوف اور یہ ہے تمسک, توسل, استمداد, تینوں چیزیں اس سے ثابت ہیں کہ جب تم وصلت رکھو گے, وصال رکھو گے اپنے یار سے, تو پھر اس سے استمداد مدد بھی پہنچتی ہے اور وصال بھی ہوتا ہے. آپ نے کہا کہ شاہ عبد الرحیم تجھے کچھ نہیں ابھی ہوگا, کیونکہ اس وقت انہوں نے, اس وقت حکما یا ڈاکٹر جو تھے انہوں نے لا علاج کر دیا تھا اور امید زیست باقی نہ تھی زندگی کی. حضور نے بشارت دی کہ ابھی تم مرتے نہیں ہو, زندہ رہو گے, تمہاری زندگی ہے. ایک تو یہ زبردست بات, ابھی تم نے مرنا نہیں, ابھی تم زندہ ہو. خوش ہوئے چلے, بشارت زیست بھی مل گئی اور سب سے بڑی زندگی بھی خود مل گئی. ملے حضور تو زندگی نہ ملے, وہ جانے جہاں تمام نفوس کی جان, جب وہ زندگی خود حیات مل گئی, زندگی مل گئی, لائف مل گئی, زندگی مل گئی, تو پھر یہ زندگی نہ ملے. حضور نے کہا ابھی تم نے فوت نہیں ہونا, لمبی زندگی ہے, تم نے ابھی کام کرنا ہے مشن کا. بڑے خوش ہوئے, دونوں چیزیں ہو گئی. پھر دل میں خیال آیا کہ بڑی حسرت تھی کہ حضور کے کوئی منہ مبارک بھی مل جائے. حضور نے حضور نے اپنے چہرہ اطہر پہ سبحان اللہ ایسے ہاتھ پھیرا, داڑھی مبارک سے کچھ بال, 3 بال ہاتھ میں آ گئے, وہ عطا کر دیا. اب میں یہاں ذرا رکوں گا, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کیا ہے. ہم مسلمان ہیں نا, ہمیں اپنی نبی کا مقام و مرتبہ معلوم ہونا چاہیے. گرچہ آج تک اس پہ بحث ہو رہی ہے, انتہا تک تو کوئی نہیں پہنچ سکتا, لیکن حصہ بقدر جسہ جتنا ہمارے ذہنوں اور دلوں میں, اذہان اور قلوب میں آ سکتا ہے, ہم اتنا بیان کر سکتے ہیں. اور یہ بھی انہی کی توفیقات میں سے ہے, ورنہ میں تو ناچیز ہوں. انہی کی عطا سے, یہ عطا در عطا انہی کی ہے اور یہ سخا در سخا انہی کی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سب سے پہلی بات کہ شاہ عبد العزیز کہاں تھے؟ وہاں پہ تھے. ان کو خواب میں بتایا گیا کہ حضور آ رہے ہیں, اور وہ آئے. کیسے پتہ چلا؟ پتہ چلا اللہ کے بندوں کا کوئی اندر کنیکشن ہوتا ہے, کچھ اندر رابطہ ہوتا ہے. آج کل بہت سارے لوگ کہیں گے یہ کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. میں انہی کے نام کہہ رہا ہوں کہ یہ نئے آنے والے لوگ ہیں, یہ وہ پرانے نہیں جن کا
توسل رہا ہو اہل بیت یا صحابہ سے، جو جڑے رہے ہوں اہل بیت اور صحابہ سے اور جڑے ہوئے آگے آ رہے ہوں، یہ ان میں سے نہیں ہیں، یہ اور کہیں سے آئے ہوئے پلانٹڈ لوگ ہیں، یہ وہ اسلام والے مسلمان نہیں ہیں، یہ نئے اسلام والے کوئی آگے ہیں۔ اور ہر نئی چیز جھوٹی ہوتی ہے، ہر نئی چیز جھوٹی ہوتی ہے، ہر پرانے آنے والی چیز ہی سچی ہے، جیسا کہ ہمارا دین صحابہ اہل بیت سے ہوتا ہوا، اولیاء کرام اور علماء حق سے ہوتا ہوا آج ہمارے تک پہنچ رہا ہے، نسل در نسل۔ تو ایک تو یہ پتا چلا کہ ان کا اندر کوئی تعلق ہے، نبی کے پروانوں کا نبی سے تعلق ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میں آ رہا ہوں، انہوں نے جب ان کو بتایا تو وہ آئے بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے بھی۔ پھر آپ نے کہا کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے، عطا کیا۔ پتہ چلا یہ قدرت ہے کہ نہ عطا کرتے تو وہ مر جاتے، گویا آپ زندگی بھی دے سکتے ہیں، آپ نے زندگی دی، جس سے یہ نقطہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے دل میں سوچا کہ مجھے منہ مبارک چاہیے، کہا نہیں، حضور نے یوں ہاتھ پھیلانے کا، یہ لو 3 منہ مبارک عطا کر دی۔ تو پتہ چلا کہ دل میں گزرنے والا خیال پیارے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف ہوتا ہے، زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں، دل میں اچھا خیال آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف ہو جاتا ہے، اور آپ نے عطا کیے۔ یہ 3 پوائنٹ ظاہر ہوئے۔ پھر پتہ چلا ہمارے نبی کی رفت، عظمت، طاقت، علم کیا ہے پتہ چلا۔ اب کوئی کہے کہ نہیں 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 تو سمجھو وہ منکرین نبی میں سے ہے، عاشقین یا محبین نبی میں سے نہیں۔ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے، لباس تم جیسا اس نے پہنا ہے، تم جیسے اس نے حلیہ بنایا ہوا ہے، یہ وہ نہیں ہے جیسے تم ہو، وہ منافق ہے۔ اسی طرح منافق کرتے تھے، بظاہر حلیہ بناتے تھے، اندر سے پکے حرامی ہوتے تھے، مخالف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ایسے لوگوں کو صحابہ نے بھی گال دی ہے، ثابت ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بڑی سخت گال دی تھی، جناب عمر بھی نہیں ٹلتے تھے۔ بہت حضور کا معاملہ ہے تو کبھی کمپرومائز نہیں کیے صحابہ نے، تو نہ ہی مولا علی اور اہل بیت نے بھی، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، نہ کسی مسلمان نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ کیوں؟ عشق کا یہ تقاضا ہے کہ یار کی بات نہ سن سکے، یار کا گلہ سن لے، وہ عاشق نہیں، وہ منافق ہے، وہ چبل قسم کا بندہ ہے کہ یار کا گلہ سن رہا ہے اور بک بک کر رہا ہے، کہتا ہے کہ میں محبتی ہوں، عاشق ہوں۔ نہیں، یار کا گلہ سننے والا عاشق نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، طاقت، قدرت اور اہمیت اور عظمت و رفت ہے، بلندی ہے، آپ کی طاقت ہے۔ اس کے بعد جب آپ کی آنکھ کھلی، کن کی؟ شاہ عبد الرحیم کی آنکھ کھلی تو اور ہی عالم تھا، بخار جو بھی بیماری جو اتر چکا تھا نو بنو، جنت تو اب رشک کر رہی تھی، کیونکہ جنت سے اعلیٰ کوئی ٹیسٹ اور نشہ مل گیا تھا۔ میں خانہ محمدی سے خود ساقی نے پلا دی تھی، گویا ساری دنیا ہی ہلا دی تھی اور اندر ایک ہلچل سی مچا دی تھی۔ کیا خبر وہ کون سی میں اس یار نے پلا دی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے بندوں کا کیا حال ہے، تو اللہ کیسا ہوگا، اس کا محبوب کیسا ہوگا، یہ تو اس کے بندوں کا حال ہے، وہ خود کیسا ہوگا۔ بندوں سے خدا کا پتہ چلتا ہے، اور جب بھی خدا ملا ہے بندے میں ملا ہے، یا بندے سے ملا ہے یا بندے میں ملا ہے۔ بہرحال اتنی اس کیفیت اعلیٰ میں بھی آپ نے فوراً ہاں دیکھیے وہ کا کیا تلاش کر رہے، وہ کوئی چیز تھی، ہاں وہ منہ مبارک تو دیے تھے، تھا سارا کچھ، اصل بات وہ منہ مبارک مل نہیں رہے، بڑے پریشان ہوئے، ایسے پھر جھٹکا لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر متمثل ہوئے سامنے۔ سرکار نے فرمایا گھبراؤ نہیں، نیچے گرنے بے ادبی کے ڈر سے میں نے تکیے کے نیچے رکھ دیا،
ارے جن کے بالوں کا یہ ادب ہے کہ وہ خود کہہ رہے ہیں میرے بال جو ہیں وہ نیچے نہ گرے، انہوں نے خود اپنے دستے اقدس سے اپنے منہ مبارک تکیے کے نیچے رکھ دیے، اور چہ جائے کہ وہاں کربلا میں خون آل رسول کا کیا حال ہوا۔ اس طرح بھی میں توجہ دلاتا جاؤں، اپنے بالوں کا یہ ادب کہ نیچے نہ گریں، تکیے کے نیچے ہیں، اور وہاں وہ بال، وہ ان کے بچے کیا ہوا، یہ تھے مسلمان کرنے والے جو آج بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے۔ کافروں نے کیا، مشرکین یہود نصارہ نے کیا نہیں، کلمہ پڑھنے والا، ادھر وہ جماعتیں کرا رہے تھے، ادھر یہ جماعتیں۔ تو بال کا یہ ادب اور خون کا کوئی ادب نہیں۔ ذرا لمحہ فکریہ ہے، فکر کرو، غور کرو کہ اس آل کا کتنا ادب تھا اور اس امت نے کیا کیا، اسی کی پاداش میں آج تک یہ دھکے کھا رہی ہے، یہ ذلیل ہو گئی ہے۔